بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اچھا اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے ہیلتھ اسسمنٹ کی، جو کہ ہم نے اس کی جو فرسٹ چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ اسسمنٹ کنسیپٹ. ٹھیک ہے، تو یہ کنسیپٹ یہ چیپٹر جو ہے وہ کنسیپٹ اس میں پریزنٹ ہے. تو یہ سب جو ٹرمینالوجی اس چیپٹر میں یوز ہوا ہے، تو یہ باقی جتنے بھی چیپٹر ہیں اور آپ جتنے بھی ایک فیشن کی اسسمنٹ آپ بعد میں کریں گے، تو یہ ٹرمینالوجی بار بار آپ نے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو اسسمنٹ کے پروسیس کیا ہے. ٹھیک ہے، اسسمنٹ کی پروسیس جو ہے وہ ہمارے پاس 4 ٹائپس کے ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کلیکشن آف ڈیٹا، کلیکٹ ڈیٹا. پھر دوسرا ہے وہ آرگنائز ڈیٹا. پھر تیسرا ہے وہ ہمارے پاس ویلیڈیشن آف ڈیٹا. اور جو فورتھ والے ہے وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن آف ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس یوٹیوب چینل پہ کیمیو نرسنگ لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تاکہ اسی طریقے سے اچھے لیکچر آپ کو پہنچ جائے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائپس آف اسسمنٹ میں جو آتے ہیں وہ ہمارے پاس کلیکشن اور ڈیٹا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک پوائنٹ پہلے سے ہی آپ کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیپٹر یا یہ کورس جو ہے تمام جو ہیلتھ اسسمنٹ کا کورس ہے، تو یہ صرف آپ نرسنگ پروسیس کے پہلے جو کمپوننٹ ہے مطلب اسسمنٹ ہے، تو وہ صرف یہ اسسمنٹ میں ہم آپ کیا کریں گے، پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ تھرو آل جتنے بھی پورا مطلب بکس ہیں نا ہیلتھ اسسمنٹ کے، تو آپ صرف اس میں اسسمنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف کیا پڑھیں گے؟ اسسمنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نرسنگ پروسیس میں جو 5 سٹیپس ہے مطلب نرسنگ ڈائگنوسس، پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور مطلب ایوالویشن. ٹھیک ہے، تو یہ 5 سٹیپ جو ہے اس میں صرف اور صرف آپ پہلے جو سٹیپس ہے اسسمنٹ وہ آپ اس پورے بکس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو صرف اسسمنٹ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھیں. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کلیکشن آف ڈیٹا کا مقصد کیا ہے کہ گیدرنگ آف انفارمیشن اباؤٹ دا کلائنٹ. ٹھیک ہے، تو کلائنٹ سے ہم جتنی بھی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ کلیکشن آف ڈیٹا ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انکلوڈ فزیکل، سائیکولوجیکل، ایموشن، سائیکو کلچرل، اسپریچول فیکٹرز دیٹ میں افیکٹ کلائنٹ ہیلتھ اسٹیٹس. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس مختلف وے پہ ایک کلائنٹس کیا وہ افیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے اور اسی سے ہم اپنے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں گے. اگر ایک پرسن ایسا ہو کہ اس کو کیا ہو، اس کو مطلب سائیکولوجی مطلب فزیکل کوئی ڈیفارمیشن ہو، مطلب امپوٹیشن ہوا ہو. ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے ان کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کوئی ایموشن وغیرہ ایک پرسن لاس کیا ہو. ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی کسی کو مطلب اس کے آگے مطلب رہنا نہیں چاہتا. تو ایموشن کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اس کی جو کانفیڈنس لیول ہوتے ہیں نا تو وہ مکمل لو ہو جائے. اس کی جو ایموشن ہو جاتے ہیں نا تو وہ اس پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ایموشن کی بیس پہ اگر کوئی پرسن افیکٹ ہو تو ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرنا ہے. پھر ہمارے پاس سائیکو کلچر، اگر کوئی ایسا پرسن ہو کہ کلچر کے بارے میں کوئی مطلب اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم اسس کریں گے. پھر اس کی اسپریچول. ٹھیک ہے، پھر اسی کی دیر میں افیکٹ کلائنٹ، کیونکہ یہ سب جو فیکٹر ہوتے ہیں نا تو وہ کلائنٹ کے ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. تو ہم تو کلیکشن کرتے ہیں ڈیٹا کی، تو یہ سب چیزیں ہم کو کلیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ انکلوڈ فاسٹ ہیلتھ ہسٹری آف اے کلائنٹ، الرجی، فاسٹ سرجری، کرونک ڈیزیز. ٹھیک ہے، تو ہم نے کلیکشن آف ڈیٹا جب کرنا پڑتا ہے نا تو اس میں ہم ہیلتھ ہسٹری کی دیکھیں گے. ہیلتھ ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کوئی بھی ڈیزیز اس کو پہلے سے اکر ہو. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے اور پھر دوبارہ اس پہ ایک بیماری آ جائے، تو پھر پہلے والی جو بیماری آئی تھی انیشیل تو اس میں ہم نے مطلب اس کی جو ہیلتھ ہسٹری اس نے بنایا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں گے اس سے بھی
فاسٹ ایکسپیرینس دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو الرجی تو نہیں ہے، مطلب اس کو کوئی سرجری وغیرہ پہلے نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اسی طریقے سے مطلب کوئی ڈیزیز کرونک ڈیزیز تو نہیں ہے، فار ایگزامپل کینسر وغیرہ، اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف قسم کے بون کی اوسٹیوملیشیا وغیرہ یہ سب چیزیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کرونک obstructive پلمونری ڈیزیز تو نہیں ہے، یا رینل فیلئر تو نہیں ہے، سب چیزیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور مطلب دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس سے ہم مطلب کلیکشن مطلب ڈیٹا کلیکٹ کریں گے۔ پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ انکلوڈ کرنٹ پریزنٹ پرابلم آف کلائنٹ پین، نوزیا، سلیپ پیٹرن، ریلیجیس پریکٹس، میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ دا کلائنٹ از ٹیکنگ ناؤ، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اسسمنٹ جب کرتے ہیں تو دس ٹائم ہم مطلب کرنٹ ٹائم کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کو ہم انیشیل اسسمنٹ بھی کہتے ہیں، کہ جب ہم پیشنٹ کے سامنے ہوتے ہیں اور اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں، اس جو اس ٹائم میں جب ہم نے پیشنٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا اور اس دوران کوئی بھی اس کو پین ہو یا اس کو نوزیا ہو، مطلب یا اس کو جو سلیپنگ پیٹرن اس کی ڈسٹرب ہو تو اسی وجہ سے وہ اریٹیٹڈ بہت زیادہ ہے، اور اس طریقے سے کوئی ریلیجیس پریکٹس وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی مطلب اس کو پریزنٹ پرابلم تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ پھر ہم ٹائپس آف ڈیٹا، تو ٹائپس آف ڈیٹا جب ہم کلیکشن آف ڈیٹا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی پھر مختلف ٹائپس ہوتے ہیں۔ when performing an assessment the nerds gather subjective and objective data، ٹھیک ہے، تو ہم پھر کیا کریں گے کہ جب ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے تو یہ ٹو مطلب وے پہ ہم گیدر کریں گے، مطلب ایک سبجیکٹیو وائز اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس آبجیکٹیو وائز، ٹھیک ہے، تو سبجیکٹیو ہم یہ آپ انسٹیٹیوٹ کے لیے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ سبجیکٹیو ڈیٹا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے، تو ان کا دوسرا نام مطلب سمٹم ڈیٹا اور کور ڈیٹا، ٹھیک ہے، تو اس کا مین کنسیپٹ یہی ہے، are the verbal statement provided by the patient statement about nausea and description of pain and fatigue اور ایگزامپل آف سبجیکٹیو ڈیٹا، ٹھیک ہے، تو یہ ایگزامپل آپ نے یاد رکھے، اگر ایک پرسن ایسا ہو اس کو ہم وربل ڈیٹا بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ ڈیٹا جو کلائنٹ خود بتاتا ہے کہ ہمیں مطلب یا تو پین ہے، یا ہم کو نازیا آ رہا ہے، یا ہم کو کوئی پیٹیگ سے مطلب سستی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس سبجیکٹیو ڈیٹا میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آبجیکٹیو ڈیٹا ہے، تو آبجیکٹیو ڈیٹا میں ہم کیا کریں گے، آبجیکٹیو ڈیٹا کو ہم ایک نام مطلب سائن ڈیٹا اور ڈیٹا کا مقصد یہی ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہم دیکھتے ہیں، مطلب اس میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، آر ڈیٹیکٹیبل بائی این آبزرور آر کین بی میئر آر ٹیسٹڈ اگینسٹ این ایکسیپٹنس اسٹینڈرڈ، مقصد اس سینٹنس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹیسٹ اور یہ چیزوں کیا کریں گے، مطلب ہم ٹیسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ مطلب وہ اپنے لیے ایک ڈیٹا تصور کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں ٹیسٹ اگین، مطلب ٹیسٹڈ اگینسٹ این ایکسیپٹنس اسٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جب اس وقت ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جب ہم کیا کریں گے، اس کو ٹیسٹ کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یا اس کو دیکھیں گے بائی آبزرویبلی، ٹھیک ہے، تو ہم اس ڈیٹا کو کیا کہتے ہیں، آبجیکٹیو ڈیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کنسیپٹ بیسک کنسیپٹ ہے، تو آپ یاد رکھیں، دے کین بی سین، ہارٹ، فیلڈ، اسمیل and they are obtained by observation اور physical examination، for example discoloration of skin کی ہے، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اس نے بتایا کہ آبجیکٹیبل ڈیٹا وہ ڈیٹا صرف وہ ڈیٹا نہیں ہوتے جو کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم پہلے تو وہ ڈیٹا کہ ہم سین کرتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں، پھر اس کو ہارڈ کراتے ہیں، مطلب اس کو کیا کراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یا ہم مطلب ہیئرنگ کرتے ہیں، سنتے ہیں، یا ہم فیل کرتے ہیں، فیل کا مقصد ہے فیل ہے، اور یا اسمیل کراتے ہیں، تو یہ سب چیزوں پہ جب ہم
5 سینسز پہ ایک چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں نا تو ان کو ہم آبجیکٹو ڈیٹا کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اینڈ دے اور وہ ڈیٹا جو ہم مطلب اب بائی آبزرویبلی اور فزیکل ایگزامینیشن سے جو بھی ڈیٹا ہم نکالتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں, آبجیکٹ ڈیٹا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ گیا. پھر ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن میتھڈ تو ان میں سب سے پہلے کی آبزرویشن ہے. آبزرویشن کا مطلب ہے کہ ٹو آبزرو ٹوگیدر ڈیٹا بائی یوزنگ سینس, ٹھیک ہے. تو ہم جب سینس یوز کریں گے, 5 سینسز یوز کریں گے اور ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے تو ان کو ہم آبزرویشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ ہم انٹرویو کراتے ہیں. مطلب انٹرویو از آف لائن کمیونیکیشن اور کنورسیشن ود اے پرپز, ٹھیک ہے. تو انٹرویو میں ہم اس کے پاس جاتے ہیں, ان سے مطلب ایک کمیونیکیشن کیا کرے ڈیولپ کر دیتے ہیں اور کنورسیشن مطلب کہ وہ اس سے ایک ریلیشن قائم کر دیتے ہیں, کیونکہ جو جس بیماری میں وہ مبتلا ہے تو اس ڈیزیز کے لیے ہم پلاننگ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرویو میں اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ وہ کنورسیشن کراتے ہیں, مطلب کمیونیکیشن کراتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس بات سے ہمیں اندازہ چلتا ہے اور سبجیکٹ ڈیٹا ہم نکالتے ہیں کہ وہ پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ہمیں رات کو پین تھا, وہ صبح نہیں تھا, اور پھر دوپہر میں تھا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اس کی جو بات ہے نا تو اس سے ہم پوائنٹ کو کلیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہم ان کے لیے پلاننگ کے لیے یہ انٹرویو کراتے ہیں. پھر تیسرے جو ہے وہ ہمارے پاس ایگزامننگ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں, ایگزامن کریں گے, مطلب فزیکل ایگزامینیشن ہم کریں گے, ٹھیک ہے. تو performance of physical examination. The physical examination is often guided by data provided by the patient. A head-to-toe approach is frequently used to provide systemic approach that help to avoid omitting important data, ٹھیک ہے. کہ ہم ایگزامن کراتے ہیں کہ فزیکل ایگزامینیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہیڈ ٹو ٹائے اپروچ ہے, مطلب اس کی جو ہیڈ سے لے کے اور ٹوائے تک ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہم سسٹمیکلی مطلب اسٹیپ وائز کراتے ہیں کہ ہر جو مختلف قسم ایٹ اے ٹائم, مطلب ایک پیشنٹ آپ کو بہت سارے ڈیزیز بتاتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ درد ہے, ہمیں اس جگہ پہ ہے, مطلب ہمارا پاؤں درد کرتا ہے, سر میں بہت درد ہے, فیور بھی ہے. تو آپ اس تمام ڈیٹا کو کیا ایک سسٹمک وائز کرانا ہے. سسٹمک وائز کا مطلب یہی ہے کہ پہلے پرائرٹائزیشن والے ڈیٹا رکھ دیں گے کہ جس کو زیادہ اور جلدی ضرورت ہے, پھر دوسرے پہ مطلب اس کے مائلڈ, ماڈریٹ اور اسی طرح سیویئر, مطلب سیویئر ہے وہ سب سے پرائرٹی دیں گے ہم اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی ڈیٹا آپ کو بتاتی ہے تو وہ کیا کریں اس کو ایک سسٹمک, اور جو ڈیٹا آپ کے لیے مطلب امپورٹنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, پر اس کو کیا کرنا ہے, اومٹ کرانا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس سے نکالنا ہے جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہمارے پاس آرگنائزیشن آف ڈیٹا ہے. تو آرگنائزیشن کا مقصد یہی ہے کہ the nurse use our written format that organize the assessment data systemically. The format may be modified according to the client physical status, ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشن آف ڈیٹا کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپیوٹرائز فارمیٹ میں مطلب ہم نے بنایا ہوا ہے اور آرگنائز کیا ہوا ہے. آرگنائز کا مطلب ہم نے پہلے بھی بتایا, اور سسٹمکلی کہ اس کو کہ ہم کیا کریں گے کہ ہر ڈیزیز کا کیا اپنا الگ الگ مطلب ایک پورشن سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نیوٹریشن کے لیے الگ, پین کے لیے مطلب جو ڈسکمفرٹیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کے وہ آپ کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کیا کرتے ہیں سیریز پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی طرح کا بھی کوئی موڈیفیکیشن ہو, مطلب پہلے پین تھا ابھی پین نہیں ہے, تو یہ ہم کیا اکارڈنگ ٹو دا فزیکل اسٹیٹس ہم موڈیفائی بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر ہم نے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اور پھر جب آئے دوبارہ اس کے پاس آئے اور اس کو یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے اس کو
اس سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو موڈیفائی کریں گے، اس کو کم کریں گے. پھر اس کو کیا ہے، جو تھرڈ نمبر اسٹیپ وہ ہمارا ویلیڈیٹنگ ڈیٹا ہے. تو ویلیڈیٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ دا انفارمیشن گیدر ڈیورنگ دا اسسمنٹ فیز must be complete, factual and accurate because the nursing diagnosis and intervention are based on the information. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ویلیڈیشن آف ڈیٹا جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو اسسمنٹ کا ڈیٹا تھرو آل دا نرسنگ پروسیس جو 5 سٹیپس ہیں، مطلب اس کے بعد جو ڈائگنوسس بنتے ہیں تو اسسمنٹ کے بیس پہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ بتاتے ہیں کہ اسسمنٹ فیز میں وہ کیا، وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، مطلب ٹروتھ ہونا چاہیے، پکچوئل جو ایکوریٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ بعد میں جتنے بھی ڈائگنوسس بناتے ہیں، انٹروینشن بناتے ہیں، تو یہ سب آن دا بیسس آف اسسمنٹ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر اسسمنٹ ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈائگنوسس اور اسی طریقے سے سب سے ایوالویشن ٹھیک نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. پھر ہم ویلیڈیشن کیا ہے، پھر وہ بتاتی ہے کہ ویلیڈیشن از دا ایکٹ آف ڈبل چیکنگ اور ویریفائنگ ڈیٹا ٹو کنفرم دیٹ اٹ از ایکوریٹ اینڈ فیکچوئل، ٹھیک ہے. تو ویریفیکیشن جب ہم ایک ڈیٹا کی کریں گے تو ہم کیا کریں گے، اور کنفرمیشن آف دا ڈیٹا جب ہم کریں گے تو ان کو ہم ویلیڈیشن کہتے ہیں. سمجھ گئے نا اسٹوڈنٹس؟ پھر ہمارے پاس پرپس آف دا ڈیٹا ویلیڈیشن کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہم کیوں ویلیڈیشن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کا مین مقصد جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ انشور ڈیٹا کلیکشن از کمپلیٹ، ٹھیک ہے. پھر انشور دیٹ آبجیکٹو اینڈ سبجیکٹو ڈیٹا ایگری کنگرونین، ٹھیک ہے. تو مطلب جتنے بھی ڈیٹا ہے وہ صحیح ہم نے وہ آبجیکٹو بھی ہو سکتی ہے اور سبجیکٹو بھی، یہ سب ڈیٹا ہم نے کیا کہ صحیح ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک پرپس یہ بھی ہو گیا. obtain additional data that may have been overlooked missing، ٹھیک ہے. پھر ہم کیا کریں گے، دوبارہ جب ایک چیز کو اوور ویو دے دیں گے نا، تو کوئی بھی چیز اگر ہم نے مسنگ کیا ہوا ہو، مطلب اس ٹائم ہم نے مطلب بھول گیا ہو، تو ہم کیا کریں گے، دوبارہ اس کو کیا کریں گے، اس کو بھی ڈالیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ اوائڈ جمپنگ ٹو کنکلوژن. تو ڈائریکٹ ہم اسسمنٹ کے لیے کنکلوژن نہیں بناتے، مطلب ڈاکومنٹیشن ہم نہیں کرتے. کیونکہ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب ویلیڈیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو کنکلوژن میں جمپ لینے سے بچاتا ہے. کیونکہ جب ڈائریکٹ آپ کوئی بھی چیز آپ سے مسنگ ہو اور آپ نے دوبارہ چیک نہیں کی تو آپ کا کنکلوژن تو بن گیا اور آپ سے بھی مسنگ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو مسنگ اگر ایک پرسن سے ہو تو اسی لیے ہم ویلیڈیشن کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اوائڈ کرتے ہیں جمپنگ ٹو دا کنکلوژن سے، ٹھیک ہے. کون؟ ویلیڈیشن. سمجھ گیا؟ ڈیفرنشیٹ کیوز سائن اینڈ انفیرنس سپوزیشن، ٹھیک ہے. تو ہم یہ کیا کہ everyone involved in the care of the patient chart on the same form، ٹھیک ہے. تو جب ہم ایک پیشنٹ کو کیئر دیتے ہیں اور ان کی چارٹ اور اس طریقہ جو مختلف فارمز ہوتے ہیں اس سے جب ہم ڈیٹا ان کو کیا کر دیتے ہیں، انوالو کرا دیتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ، ٹھیک ہے. دس الاؤ فار بیٹر کمیونیکیشن آف ڈیٹا ٹو ریزالو دا پیشنٹ پرابلم کولیبریٹیولی، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں ہیلپ دیتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو جو بھی مسئلہ ہو تو وہ سال ہو جائے، ٹھیک ہے. تو وہ ہیلپ دیتے ہیں، کولیبریشن کرا دیتے ہیں ان کی پرابلم کو ختم. پھر ہمارے پاس میتھڈ آف پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ. تو جب ہم پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ چیک کرتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے چارٹس وغیرہ اور جو ہیلپ فارم ہے، تو جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کتنے ٹائپس کا اس کا میتھڈ کتنے ہیں، ہمارے پاس 2 میتھڈ ہیں. پیشنٹ مطلب PIE، ٹھیک ہے. تو پرابلم انٹروینشن ایوالویشن. سمجھ گئے کہ جب ہم ان کی پرابلم اور اس کی پھر انٹروینشن اور ہم پھر ایوالویشن کریں گے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا جو ہے ہمارے پاس ڈار ہے. ڈار کا مطلب یہی ہے کہ ہم ڈیٹا
اور ایکشن اور اس کی ریسپانس کو کیا کرنا ہے، چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو میتھڈ جو ہے وہ ہم پرابلم اورینٹیڈ میڈیکل ریکارڈ میں کریں گے۔ تو یہ چیپٹر ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے اور بھی ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے، تو آپ چیک کریے، ٹھیک ہے۔ اور کہ اگر آپ نے کیمو نرسنگ لیکچر احمد کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ، اپنا خیال